الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ برادران اسلام، آج ہمارا آخری روزہ ہے۔ اس کے بعد یہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے کی آخری رات جو ہوتی ہے، آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، انعام والی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو پورے رمضان کے مہینوں کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے پر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے ہولناک اور دہشتناک منظر میں جب سارے لوگ پریشان ہوں گے اور گھبراہٹ میں ہوں گے، ایسے وقت میں وہ آدمی کا دل مطمئن ہوگا، اس پر خوف اور دہشت اور گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے پر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک تو لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، دوسرا عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، تیسرا لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، اور چوتھا لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی رات، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات۔ غرض اس رات میں عبادت کرنے کے بہت فضائل ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ ان مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ عید کی رات کتنی فضیلت ہے اور کس قدر اہم رات ہے، مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس مبارک رات کو فضیلتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے۔ اس مبارک رات کو طرح طرح کی لغویات اور فضول باتوں اور فضول خرچیوں میں ہم برباد کرتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی بے شمار لوگ بازار کا رخ کرتے ہیں اور رات کا بیشتر حصہ ان بازاروں میں برباد کر دیا جاتا ہے جہاں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر اس مبارک رات میں نیک کام کی توفیق نہ ہو تو کم از کم یہ کوشش کی جائے کہ گناہ میں تو مبتلا نہ ہو۔ غلط کاموں میں لگنے سے بہتر تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آرام کرے اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ اتنا کر لینے سے بھی اس رات کی فضیلت اور ثواب سے محروم نہ ہوگی۔ لہٰذا برادران اسلام، یہ لیلۃ الجائزہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگے، پورے رمضان کے مبارک مہینے میں جو غلطیاں، جو غفلتیں، جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ اس رات میں ہم عبادتیں کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اللہ سے مانگے۔ اس رات میں مانگنے والا محروم نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس لیلۃ الجائزہ کو ہم وصول کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اور اس ماحول میں جہاں چاروں طرف کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کی امت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس وبا کو ہم سب سے ہٹا دیوے اور بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیوے، اور پھر سے اے اللہ ہم سب کو چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔